بخاری کے ساتھ اور سائمہ ندیم کے ساتھ میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں، اور پارلیمنٹ کو ہی ہم نے گیلری کو چوز کیا کیونکہ پارلیمنٹ میں ہی کل بدترین واقعہ ہوا ہے۔ میں صرف میڈیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھوں جو ہے وہ گالیاں کھا رہی ہیں، ان کی ہم بدتمیزی برداشت کرتے ہیں، ان کی گالی گلوچ برداشت کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر۔ پی ایم ایل این کی غنڈہ گردی سے، پی ایم ایل این کی فکر بازی سے، پی ایم ایل این کی کریکٹر اساسینیشن سے اور اب ہاتھا پائی سے کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی خاتون اور اسپیشلی خاتون پارلیمنٹیرین کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میرا اب جنہوں نے اس قدر، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتی جنہوں نے حملے بھی خواتین کے اوپر کروائے، میں کہتی ہوں کہ اب آپ کو شاید وہ ترجمان بنا دیں، لیکن آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی اپنی خواتین آپ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں جمہوری اقتدار نے عزت دی ہے، ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے عزت دی ہے، ہمیں اس قوم نے عزت دی ہے، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پہ عزت کے ساتھ، گریس کے ساتھ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتی ہیں اور اپنی سیاست کا محور وہ اپنا آگے لے کر چلتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ عزت چھیننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہماری سیاست ختم کرنے والے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری کریکٹر اساسینیشن کر رہے اور آپ ہم پہ حملے کروا کے اور آپ جو ہے خواتین کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اور آپ ان کی بےزتی کر کے، کیونکہ آپ کی اپنی لیڈر ایک کونسلر کا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں، چونکہ خواتین یہاں پہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ گئی تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا بڑا آپ کی پارٹی جو ہے، آپ نے صرف پی ایم ایل این نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے سیاست کا، سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ۔ غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہو گئی ہے، یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی، یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہوگی ہے، یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی، یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے۔ قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے، یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تضحیک کر کے، قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے۔ آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں۔ آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا، یتیموں کا بجٹ تھا، ناداروں کا بجٹ تھا، کسانوں کا بجٹ تھا، کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں۔ تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے، آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کی گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے، ان کو تو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے، ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خواتین کے کریکٹر اساسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی، باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے، اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے۔ تو بجٹ سیشن کے دوران اب ایف آئی اے لیڈرز اپوزیشن کو طلب کر رہا ہے کہ وہ عوام کی بات نہ کر سکے اور وہ ایف آئی اے لاہور میں جا کر پیش ہوتا رہے۔ یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے کا ایک ڈی جی بدلا گیا، دوسرا ڈی جی آ گیا ہے، کیا ڈی جی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر رہی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے؟ یہ وہی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عدالت میں کہہ کر آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔
اور ہمیں خوشی ہے جاکر ترین صاحب کے لیے کہ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. وہ تمام ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میں شکر انویسٹیگیشن ٹیم آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس ڈیسینسی سے ہماری خواتین ہماری پارلیمنٹرین سیاست کرتی ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں, حق کے ساتھ قانون سازی کریں. پلیز ملکہ بخاری صاحبہ, اور میں داد دیتی ہوں ملکہ بخاری کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اس پارلیمنٹ کا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زرتاج آپ کا. پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں, سپورٹرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں, بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے, ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو جن کے اندر اس وقت تشویش ہے, پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے, جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے, جو قانون بنانے متحرک ہے, جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر اس آگسٹ ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا, اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں. آپ گندی زبان 10 لاکھ ٹن کی اجازت نہیں دی جاتی, اور جب وہ دے دی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی, پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. تو کیا عمران خان کو یہ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم بلائے گی, یا جو پاکستان کے عوام 600 ارب روپیہ ادا کر چکے ہیں وہ مزید ادا کرتے رہیں گے, ان چوروں کی جیبیں بھرتے رہیں گے؟ کیا اس انویسٹیگیشن ٹیم نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بلایا, جنہوں نے اپنے تجویز کردہ اختیارات کے ذریعے بغیر کسی کے مانگے, بغیر کسی سمری کے 3 ارب کی سبسڈی شوگر ملوں کو ادا کر دی؟ کسی نے پوچھا ہے عثمان بزدار سے تم کر کیا رہے تھے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ عوام کے پیسے شوگر ملوں کو ادا کرنے شروع کر دو؟ کیا شوگر ملوں نے مانگے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمری آئی تھی؟ لیکن شوگر انویسٹیگیشن ٹیم اس پہ خاموش ہے. اس نے کوئی ایسی تکلیف گوارا نہیں کی کہ عمران خان کو بلائے یا عثمان بزدار کو بلائے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے ان وفاقی وزراء کو اور ان صوبائی وزراء کو جو خود چینی کی قیمت بڑھنے سے اربوں روپے سے مستفید ہوئے, سبسڈیاں بھی حاصل کیں, ان کو بلایا کسی نے؟ یہ کوآپٹیڈ ممبر رقیہ امرین صاحبہ, ان افراد کو نوٹس بھیجا ہے کوئی انہوں نے؟ اب اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں. جس آدمی جو لوگ براہ راست ملوث ہیں چینی کی قیمت بڑھانے میں, کوئی نوٹس نہیں ہے. جس آدمی نے 3 ارب کی سبسڈی ادا کر دی بغیر مانگے اور بغیر سمری کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو وفاقی وزراء اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, صوبائی وزراء, وفاقی وزراء, جو براہ راست اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے سے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو رقیہ امرین صاحبہ نے, کوآپٹیڈ ممبر نے کوئی خط لکھا ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں. دیکھیں, جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 2 طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی.
لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں. جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں، ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں. ہمارا موقف اہم ہے. ہماری جو زبان ہے، ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر، وہ اہم ہے. پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں. آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے. کہ کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا. ہماری بھی زبان ہے، ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے. پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں. ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے، سیٹیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، کتابیں پھینکیں گے، تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا، بہت غلط ہوا، کیونکہ آج میں زخمی ہوں، کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے. میری بینائی نہیں گئی لیکن تکلیف تو ہوئی. کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر، وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں، وہ تمہیں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں، گندی گالیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تربیت ہے نواز شریف کی، یہ تربیت ہے شہباز شریف کی، یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے. مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا. لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے. خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے. پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں، لوگ جس کو گالی دیں. پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے، اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے. آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے، ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے. اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف، بینچ کے دونوں طرف، ایک طرف نہیں دونوں طرف. یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے. اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے. میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، آپ سچ پہ ہوں، تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں. ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں. ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو، آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے. بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے، مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے، لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا، خواتین کو تحفظ دلایا. آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا. پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی. ہم نے اس رویے کو، اس ایشو کو ختم کرنا ہے. آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے، سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں. آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے، تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو، صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں، کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے، کیونکہ باعث شرم ہے، یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت، جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں، اس پارلیمان کو کیا لقب دیں، اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں، اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین
محفوظ نہیں ہے تو عام عورت محفوظ ہے. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے, آج طے کر لیجئے, آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے, پارلیمان میں نہیں ہوتی. مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین 4-5 منٹ جی مزید باتیں بھی میں گزارش کروں گا. یہ کوآپٹیڈ ممبر جو نوٹس بھیجنی ہے یہ ذرا اس فیصلے کو منگا کر پڑھ لیں, کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سب کے جواب اس فیصلے کے اندر موجود ہیں.